الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محتشم سامعین حضرات، شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور 15 شعبان المعظم کے حوالے سے میں کچھ وظیفے اور اس کی مسنون عبادات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 15 شعبان المعظم کی رات جو آنے والی ہے بہت ہی فضیلت والی، عظمت والی رات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر فرمایا کریں۔ یہ وہ عظمت اور فضیلت والی رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث تفصیلاً ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب آپ جنت البقیع میں اس وقت تشریف فرما تھے، کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی جل جلالہ بنی قلب جو قبیلہ ہے اس کی جو بکریاں ہیں اور اس کے بکریوں کی جو ریوڑ ہیں کتنے بڑے ہوں گے، تو ان کی ریوڑ بکریوں کے اوپر جو بال ہیں تو ان بالوں کے برابر اللہ تعالی جل جلالہ اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت والی رات ہے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالی جل جلالہ اپنی خاص شان کے لائق، جو اس کی شان کے مطابق ہے، آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ غروب آفتاب سے ہوتا ہے اور صبح تک، طلوع فجر تک۔ ویسے تو عام راتوں میں ہر رات اللہ تعالی جل جلالہ پچھلے پہرے اللہ تعالی جل جلالہ اس کی شان کے لائق ہے، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے۔ لیکن اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالی جل جلالہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اس کی رحمت ندا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ دنیا کے در در چکر کھانے والے اور دنیا کے دروں کے اوپر پھرنے والے، آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا، اسے شفا عطا کر دی جائے۔ ہے کوئی بے روزگار، اسے رزق حلال ادا کر دیا جائے۔ اے بے اولادو، آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں میں ندا دے رہی ہے، پکارتی ہے اور آواز دیتی ہے کوئی بے اولاد جو اولاد کا طلبگار ہو، اسے اولاد عطا کر دی جائے۔ تو یہ ندا طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ تو اتنی یہ فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، تو ہمیں اس رات کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اس رات کو قبرستان کے اندر جانا مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت البقیع میں تھے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے پاس آپ کو تلاش کرتی پہنچی تو آپ اس وقت جنت البقیع میں تھے۔ اس رات کو آپ قبرستان میں جائیں، یہ بھی مسنون ہے۔ تو اس رات کی ابتدا مغرب کے ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد فرض اور سنن ادا کرنے کے بعد آپ 6 رکعتیں پڑھیں، 2 کر کے 2 رکعت ادا فرمائیں، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ کل شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ 3 دفعہ کل شریف پڑھے آدمی تو ختم شریف کا ثواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں، یا دونوں پڑھ لیں تو دونوں بہتر ہے۔ پھر اپنی عمر کی درازی کے لیے، عمر بالخیر کے لیے دعا مانگیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے جو پہلی 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی ہیں، اور یہ 2 رکعتیں جو ہیں آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ مجھے مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ پہلی 2 رکعتیں
درازی عمر کے لیے، عمر بالخیر کے لیے سے پڑھیں، اور دوسری 2 رکعاتیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور پھر 2 رکعاتیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، اللہ محتاجیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ 6 رکعاتیں آپ پڑھیں، ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں، یا جو صورت آپ کو آتی ہے۔ 2 رکعاتیں پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ 6 رکعاتیں ادا فرمائیں مغرب کے بعد، تو آپ کی ابتداش نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، اس کی ابتدا یہ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آپ فرما دیں گے۔ تو اس کے بعد نماز عشاء ادا فرمائیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں، 3 دفعہ سورۃ الدخان کی تلاوت فرمائیں، 1 تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ۔ اور اس رات کو کم از کم 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بہتر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی مجرد وظیفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کثرت کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں، سورۃ الدخان کی 3 دفعہ تلاوت فرمائیں۔ پھر رات کے اندر آپ کم از کم جو ہے وہ 8 رکعاتیں ادا فرمائیں، اور اگر بہتر ہے کہ آپ یہ رات دروشی پڑھ کے گزاریں، جس طرح بھی آپ ہو سکے گزاریں، پر ذکر و اذکار کے اندر گزاریں یہ رات۔ اور صبح کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں، اور صبح کو آپ روزہ رکھیں، اور رات کو یہ دعا مانگیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی۔ یہ چونکہ شب قدر کی دعا ہے، لیکن اس رات کو بھی یہ مانگنی چاہیے کیونکہ فضیلت والی رات ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات جاگنی اور اپنے ذکر و اذکار میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔